إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اور آپ کے رب کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے اختلاف کا فیصلہ آپ سے نہیں کرواتے ہیں، پھر آپ کے فیصلے کو خوشی سے قبول نہیں کرتے ہیں اور پھر اس پر پوری طرح سے عمل نہیں کرتے. محترم بھائیو، ہمارے دین کی بنیاد اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے. یہی دو چیزیں ہیں جو کلمہ شہادت میں بیان ہوئی ہیں اور ہر مسلمان ان کو پڑھتا اور مانتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اسلام میں داخلے کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. جیسے کوئی شخص کسی ادارے میں داخلہ لیتا ہے تو پہلے اس کے لیے ایک فارم فل کرتا ہے، پھر اس کے بعد سلیبس کو پڑھتا ہے، محنت سے یاد کرتا ہے اور پھر اس کے بعد امتحان دے کر اس کو ڈگری ملتی ہے. ہمارے یہاں ایک عام سوچ بڑی غلط پائی جاتی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا گیا، حالانکہ یہ کلمہ اسلام میں داخلے کا ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جنت تک جانے کے کئی مرحلے ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے.
تو جیسے اللہ کی توحید کے کچھ تقاضے ہیں کہ کیسے وہ مکمل ہوتی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ اگر ہم ان کو مکمل کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، اگر ان میں کوئی خرابی اور خلل پایا جائے گا تو ہمارے ایمان کا یہ حصہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ آپ کے رب ہونے کی قسم ہے ان لوگوں کا ایمان میں قبول نہیں کروں گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ ویسے ہی کوئی بات بیان فرمائے تو وہ حق ہوتی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ وہ سچی ہے، لیکن بات کتنی اہم ہے کہ اللہ نے قسم اٹھا کر آگے اس کو بیان کیا، اور قسم کس کی کھائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کے رب ہونے کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ذکر قسم میں اس لیے کیا کہ آگے جو بات ہے وہ نبی علیہ السلام کی شان اور عظمت کے حوالے سے ہے۔ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان نبی علیہ السلام پر کامل اور مکمل ہو تو اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ دنیا میں کسی مسئلے میں بھی اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں بڑے سے بڑا معاملہ اور چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ایک حدیث رسول کی بنیاد پر طے ہو جاتی تھی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، اس کے بعد خلافت اور حکومت کا مسئلہ صحابہ کرام میں اختلاف کا شکار ہو گیا۔ مدینہ میں سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ کرام جمع ہوئے، انصار صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک امیر بنے گا، یعنی خلیفہ بنے گا۔ مکہ کے مہاجر صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم میں سے امیر بنے گا، خلیفہ بنے گا۔ کتنا بڑا معاملہ ہے، حکومت خلافت کا مسئلہ ہے، اتنا بڑا اختلاف پیدا ہوا ہے، لیکن دیکھیے حل کیسے ہوتا ہے۔ جب یہ تنازع بڑھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور سارے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، الائمۃ من قریش، کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ قریش قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا، یعنی مکہ کے صحابہ کرام میں سے ہوگا۔ مدینہ کے صحابہ نے جیسے ہی یہ حدیث سنی کہ خلیفہ حدیث رسول کے مطابق قریش سے ہوگا، انہوں نے جھگڑا چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا جو قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے بغیر ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کسی علاقے میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی تھے، مجاہدین کا بہت بڑا لشکر تھا، حضرت عمر بھی وہاں پہنچ گئے۔
حضرت عمر کو پتا چلا کہ لشکر یہیں ٹھہرا ہے، آگے نہیں جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کہا گیا کہ اس کے آگے جو علاقہ ہے وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اب سارے شش و پنج میں ہے کہ طاعون والے علاقے میں جہاں اموات بہت ہوتی ہیں، جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی وہاں پہنچ گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صحابہ کرام کو ایک حدیث سنائی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں سے تم نے نکل کر بھاگنا نہیں ہے، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ وہاں داخل نہ ہو، وہ پیچھے ہی رہیں اور واپس چلے جائیں۔ ہزاروں کا لشکر اس ایک حدیث کی بنیاد پر اٹھ کر وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس آیت کریمہ میں جو بات بیان ہوئی ہے، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، کہ اگر کوئی آپ کو فیصل مان لے کہ فیصلہ آپ سے کروانا ہے، اور جب آپ کا فیصلہ آ جائے کہ حدیث یہ ہے، سنت یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، آپ کا فیصلہ ہو جائے تو سننے والے کے دل میں کسی طرح کی کراہت اور تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ہیں نا کہ فیصلہ لے تو آتے ہیں، لیکن جب اپنے خلاف آتا ہے تو دل برا محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا صرف فیصلہ لانا نہیں ہے، آپ کا فیصلہ سن کر اس کو خوشی سے قبول بھی کرنا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہونے کا ایک سبب ہے جو صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زمین تھی، اور ان کے ساتھ آگے ایک انصاری صحابی کی زمین تھی۔ دونوں کا آپس میں پانی لگانے پر جھگڑا ہو گیا۔ حضرت زبیر کا حق پہلے بنتا تھا، پانی اس طرف سے آتا تھا، انصاری کی زمین آگے تھی، ان کا نمبر بعد میں آتا تھا۔ انصاری صحابی کہنے لگے نہیں، پہلے میں پانی لگاؤں گا۔ دونوں کا جھگڑا اللہ کے نبی کے پاس آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کا مقدمہ سنا تو فرمایا زبیر، درمیانہ سا پانی لگا لو اور اس کے بعد اپنے بھائی انصاری کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی پانی لگا لے۔ جب اس انصاری صحابی نے فیصلہ سنا کہ میرے خلاف آیا ہے، تو اس نے ایک جملہ بول دیا، ان کان ابن عمتک، کہ آپ نے زبیر کے حق میں فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ بہت غلط بات تھی کہ آپ نے فیصلے میں انصاف سے کام نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، فلا وربک لا یؤمنون، کہ یہ لوگ تو اس وقت تک ایمان والے ہو نہیں سکتے ہیں کہ جب فیصلہ لینا آئے اور فیصلہ سن کر اپنے دل میں خوشی محسوس نہ کریں۔ یعنی آپ دل میں خیال تک بھی لائیں گے، حدیث اور سنت کو ناپسند کریں گے، آپ کی فیملی کا، برادری کا کوئی رسم و رواج ہے، آپ کے علاقے کا، معاشرے کا کوئی طرز عمل ہے، آپ کو حدیث سنائی جائے کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے، تو آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ خوشی سے اس کو قبول کریں اور اپنا ہر وہ عمل چھوڑ دیں جو سنت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر سننے کے بعد دل میں تنگی محسوس کی، دل میں حدیث اور سنت کی بات کو برا سمجھا، تو فرمایا ان کے دل میں ایمان ابھی گیا ہی نہیں۔ اور تیسری بات جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا،
کہ فیصلہ آپ کے پاس لانے کے بعد، آپ کا فیصلہ سننے کے بعد اس پر پوری طرح سے عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر عمل نہیں کیا تو پھر بھی ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اب ان الفاظ کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے فیصلوں پر، آپ کی حدیث اور سنت پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ بات بیان کی گئی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کی قسم ہے سارے انسان نقصان سے دوچار ہوں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو ایمان لے آئیں گے اور اس کے بعد نیک عمل کریں گے وہ نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تو فیصلے پر عمل کرنا، نبی علیہ السلام کی حدیث پر، آپ کی سنت پر سننے کے بعد ڈٹ جانا کہ آج کے بعد میں اس کو ترک نہیں کروں گا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے نصیحت فرمائیے۔ فرمایا یا جابر، اے جابر، لا تسبن احدا، زندگی میں تم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دینی ہے۔ تو وہ صحابی خود بیان کرتے ہیں، فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا شاتا، کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا ہے، میں نے انسان تو دور کی بات کسی جانور کو بھی کبھی گالی نہیں دی ہے۔ میرے بھائیو، ہم بھی تو احادیث سنتے ہیں، اپنے طرز عمل کے بارے میں، اپنے رویوں کے بارے میں، اپنی شکل اور لباس کے بارے میں، اپنے معاشرتی رسم و رواج کے بارے میں ہم بھی بہت سی احادیث سنتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سننے سے پہلے جیسے تھے سننے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں، ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، جبکہ صحابہ کرام کا رویہ کہ جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں ان کی تعریفیں کی، قرآن مجید میں ان کے ایمان اور اخلاص کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کی مخالفت کرنا وہ اپنے لیے حرام اور ممنوع سمجھتے تھے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی۔ آپ کو غصہ آ گیا، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اس صحابی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کیوں تم آگ کا انگارہ لے کر اپنی انگلی میں ڈال لیتے ہو؟ یعنی جو شخص دنیا میں سونا استعمال کرتا ہے، مرد سونا استعمال کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ آگ کا انگارہ اپنی انگلی یا اپنی گردن میں ڈالتا ہے، تو پھر آپ نے اس کی انگلی سے خود وہ انگوٹھی اتاری اور سونے کی انگوٹھی کو زمین پر پھینک دیا۔ جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو کسی شخص نے اس صحابی کو کہا کہ دیکھو یہ انگوٹھی پکڑ لو جو آپ نے پھینکی ہے، پہننا نہیں ہے، ویسے تو اس کو استعمال یا بیچ کر استفادہ کر سکتے ہو۔ تو اس صحابی کے الفاظ کیا تھے کہ جس شے کو اللہ کے نبی نے پھینک دیا ہے میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑی عام ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ دیکھو نیکی کر لو جیسے مرضی کر لو، نیت نیک ہونی چاہیے، ارادہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ نہیں میرے بھائیوں، نیکی کرنے کے لیے بھی ایک پیمانہ ہمیں دیا گیا ہے۔ وہ پیمانہ یہ ہے کہ نیت بھی ٹھیک ہو، ارادہ بھی نیک ہو،
لیکن وہ عمل جو نیکی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص آزاد نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھا تو اپنے پاس سے کوئی عبادت نکال کر کرنا شروع کر دی. مسلمان ایسے آزاد نہیں ہوتا ہے. مسلمان اپنی عبادت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ کے طریقے کا پابند ہوتا ہے. آج یہ بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کا خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو آپ نے سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ دیکھو عید الاضحیٰ کے دن ہمارا مسنون طریقہ یہ ہے اول ما نبدأ به کہ اس دن کا آغاز ہم نماز عید پڑھنے سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قربانی کرتے ہیں. جیسے ہی آپ نے یہ بات صحابہ کرام کے سامنے بیان کی، ایک صحابی کھڑے ہوئے. ان کا نام حضرت ابو بردہ تھا. عرض کی، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں نے تو نماز عید میں آنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا ہے. ذبح کس لیے کیا ہے؟ کہ جلدی جلدی ذبح کرتا ہوں، گوشت ہمسایوں کو بیچتا ہوں، وہ بھی عید کے دن سب سے پہلے گوشت کھا لیں اگر انہوں نے قربانی نہیں کی. کتنی اچھی نیت ہے کہ ہمسائے سے خیر خواہی کی وجہ سے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوبارہ قربانی کرو، تمہاری قربانی نہیں ہوئی. ہم تو یہ سوچ رکھتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا ہے، قربانی ہی ہے نا، جیسے مرضی کر لو، ٹھیک ہے. فرمایا نہیں، جو ہمارے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوتا ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ایک قانون دیا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص کوئی ایسی نیکی کرے جو ہماری تعلیم نہیں ہے، ہم نے نہیں بتائی ہے، اللہ کے ہاں وہ ضائع چلی جاتی. آج بہت سے لوگ کئی ماہانہ کئی سالانہ اپنے پاس سے فنکشن بنائے، پیسہ بھی لگاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، بہت کچھ خرچ بھی کرتے ہیں، اور سمجھتے کیا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں. لیکن وہ نیکی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین اور آپ کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوتی، سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. عصر کے تقریباً عصر کی نماز کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ جو لشکر ہے اس گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت پریشان ہے، بھوک پیاس سے برا حال. عرب کا علاقہ ویسے ہی صحرائی اور بہت گرم ہوتا ہے، تو سفر کی وجہ سے سارا لشکر پریشان ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے بہت پریشان ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیالہ منگواتے ہیں اور سارے صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر پانی پی لیتے ہیں کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اگر مشقت ہے تو سارے روزہ چھوڑ دو. صحابہ کرام نے بھی روزہ ختم کر دیا. تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ ابھی تک لشکر میں کچھ لوگ ایسے باقی ہیں جنہوں نے روزہ ختم نہیں کیا ہے. دیکھیے ان کی نیت کتنی نیک ہوگی کہ ہم مشقت برداشت کر لیں گے، روزہ پورا کر لیتے ہیں، عمل بھی غلط نہیں ہے.
لیکن جب نبی علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے کھڑے ہو کر 3 بار ایک جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا اولئک العصاة، اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں ایک معیار جو دین نے ہمیں دیا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ جب تک نیکی کا کوئی عمل اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، کوئی اجر، کوئی ثواب اس پر ملنے والا نہیں ہے. یہی صحابہ کرام کی تربیت ہوئی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں رہتے تھے. حضرت عمر بن خطاب نے ان کو کوفہ کا معلم اور استاد بنا کر بھیجا تھا. ایک دن فجر کی نماز سے پہلے کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر پہنچے، دستک دی اور ان کو بلایا تو بتاتے ہیں کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، دائرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہر ایک کے سامنے کنکریاں رکھی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک اونچی آواز سے کہتا ہے ہلیلو مئہ، کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. وہ سارا دائرہ، سارے لوگ 100 بار لا الہ الا اللہ اکٹھے ہی پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کبروا مئہ، 100 بار سارے ان کنکریوں پر اللہ اکبر پڑھو. وہ اس کی آواز پر سارے 100 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں. حمدوا مئہ، پھر ان کو کہتا ہے 100 بار اب کنکریوں پر الحمدللہ پڑھو. حضرت عبداللہ بن مسعود کو بتایا گیا کہ مسجد میں یہ ہو رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ ابھی تک وہ لوگ وہیں بیٹھے ہیں؟ بتانے والے نے کہا ابھی تک وہیں بیٹھے ہیں. آپ فوراً گھر سے نکلے، مسجد میں تشریف لائے، دیکھا لوگ ایسے دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے جیسے مجلس ذکر لگائی جاتی ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کے الفاظ سنیے. کہنے لگے ما اردنا به الا الخیر، کہ ہم نیکی کر رہے، ہم ثواب کا کام کر رہے، نیت ہماری نیکی اور خیر کرنے کی ہے. یہ ان کا جواب تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے آگے سے ایک جملہ بولا کم من مرید للخیر لم یصبہ، کتنے ہی نیکی چاہتے ہیں لیکن نیکی ان کو ملتی نہیں ہے. فرمایا یہ طریقہ تم نے نکالا ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہے ہی نہیں ہے. یہ تمہارا ذکر کا طریقہ ہی غلط ہے، یہ تم نے بدعت ایجاد کی ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک شخص عصر کی نماز کے بعد وہاں داخل ہوا تو کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے لگا. آپ نے اسے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھتے ہیں، منع وقت ہے. آگے سے اس نے ایک سوال کیا، کہنے لگا کہ سعید مجھے ایک بات بتاؤ، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر گناہ دے گا؟ سوچ وہی ہے، میں تو نیکی کرنے لگا ہوں. میرے بھائیو اس بات کو بڑے دھیان سے سنیے گا، آج کے سارے خطبے کا خلاصہ اس واقعہ کے اندر ہے. کہنے لگا سعید، جو حضرت ابو ہریرہ کے داماد ان کے شاگرد تھے، حضرت سعید بن مسیب افضل التابعین، تمام تابعین میں سب سے افضل اور بڑے عالم تھے.
وہ بندہ پوچھتا ہے سعید یہ بتاؤ کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب یا سزا دے گا؟ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے پر اللہ تجھے گناہ نہیں دے گا، اللہ تجھے اپنے نبی کی حدیث کی مخالفت کرنے پر گناہ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں دنیا میں کوئی نیکی اور عبادت کرتے ہوئے اخلاص شرط ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری نہ ہو، وہی شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر نیکی اور عبادت اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو، تب اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عزیز بھائیوں، جمعے کا دن اور یہ جمعے کی نماز اللہ کے ہاں بڑے ہی مبارک اور افضل ایام میں شمار ہوتے ہیں۔ ابھی خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ یہ عبادت جو ہم ادا کرتے ہیں، احادیث میں جمعہ پڑھنے کے 4 ثواب نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص جمعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 دن کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ سنن ابی داود میں یہ حدیث آتی ہے کہ ایک جمعہ پڑھنے والے کے 10 دن کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا جمعے کا اجر اور ثواب معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ جو شخص پہلی گھڑی میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کو بکرے چھترے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تیسرا اجر اور ثواب حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں رجسٹر ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے ہر شخص کا وہ نام ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں کہ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، ایک ترتیب سے سب کے نام لکھتے ہیں۔ جیسے ہی خطیب منبر پر آتا ہے اور خطبہ شروع ہوتا ہے طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذکر، وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور آ کر مسجد میں خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اور چوتھا اجر اور ثواب جمعہ پڑھنے کا حدیث میں یہ بیان ہوا ہے،
علماء نے کہا ہے کہ کسی عمل کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا اس حدیث میں جمعہ پڑھنے کا بیان ہوگا. وہ ثواب کیا ہے؟ سنن ابی داود میں یہ حدیث آتی ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے غسل کر کے پہلے وقت میں آتا ہے اور پیدل چل کر آتا ہے. پیدل دو طرح سے آ سکتا ہے، گھر سے ہی مسجد تک پیدل آئے یا مسجد کے قریب گاڑی تک آئے تو مسجد کے دروازے تک آگے وہ پیدل آئے. فرمایا پیدل جب وہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے، بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، تو ایک قدم جو وہ اٹھاتا ہے مسجد تک جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہوئے، ایک قدم پر اسے 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ 4 ثواب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، چاروں احادیث میں ایک شرط بیان ہوئی ہے کہ ملتے کس کو ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر جمعہ پڑھنے والے کو ملتے ہیں. جو یہ حدیث ہے کہ 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اس وقت اگر کوئی آئے جب ابھی خطیب منبر پر نہ چڑھا ہو، پہلے مسجد میں داخل ہوا ہو. جو 1 قدم پر 1 سال کے روزے اور تہجد کا ثواب ہے، یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. اور جو قربانیوں کا ثواب ہے، یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. اور جو فرشتے نام لکھتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے کون کب آیا ہے، یہ بھی اس کے لیے ہے جو خطیب کے منبر پر آنے سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے. اب ان احادیث کی روشنی میں غور کیجئے کہ جو لوگ تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو گئے، وہ یہ 4 ثواب لے کر اپنے گھروں کو جائیں گے. اور کتنے بڑے انعامات ہیں کہ 10 دن کے گناہ معاف ہیں. 1 قدم پر کتنے قدم لوگ اٹھا کر آتے ہیں، سال کے روزے اور تہجد کا ثواب ہے. کتنے بڑے انعامات ہیں. لیکن جو شخص مسجد میں جمعے کے لیے اس وقت آتا ہے جب خطیب خطبہ شروع کر چکا ہوتا ہے، تو اس کو ان 4 ثواب اور اجروں میں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے. شاید بہت سے بھائیوں کے لیے بات نہیں ہو کہ یہ بات پہلے کبھی سنی نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں ان 4 احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا ثواب صرف اس شخص کے لیے بیان کیا ہے جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے. خطبہ شروع ہو جائے، فرشتے نام تک نہیں لکھتے، کیونکہ خطبہ سن کر وہ بھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں. تو کتنی بڑی محرومی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایک عادت بنائی ہوئی ہے کہ چلو خطبے میں آخر میں جائیں گے، کوئی کام کوئی مصروفیت نہیں ہوتی. حالانکہ جمعے کی نماز کے لیے کوئی ڈیوٹی بھی ہو، کوئی مصروفیت بھی ہو، اگر جمعے کی اذان کے بعد اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، کہیں مصروف رہتا ہے تو وہ گناہگار اور مجرم ہوتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں حکم ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جمعے کی اذان ہو جائے مسلمان پر حرام ہوتا ہے کوئی کاروبار کرنا بھی. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب جمعہ پڑھنے کے لیے ہم آیا کریں، مسجد میں خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے داخل ہوا کریں، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر ہوا کریں، تب ہمیں یہ 4 اجر اور ثواب مل سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.